یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہیں دین دیا جو بہت آسان ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشقت کو نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبون، صدق اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایک مذہب عطا فرمایا جس کا نام دین اسلام ہے، جو اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ساری کامیابی قیامت تک کے لیے اللہ نے دین اسلام کے اندر منحصر فرما دی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ایسا نہیں جس پر چل کر آدمی کامیاب ہو دنیا اور آخرت میں۔ اس کو ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی یہ ساری کی ساری دین کے اوپر، دین کے اندر منحصر ہے، اور دین کے اندر اللہ نے چھپائی ہے۔ خدا کی قسم، اگر دین سے ہٹ کر زندگی گزاری جائے گی، خواہ وہ کیسا بھی ہو، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو، ساری حکومتوں کا مالک ہو، خدا کی قسم وہ ذلیل ہوگا، وہ خوار ہو جائے گا۔ اللہ نے دین کے اندر ہی کامیابی کو چھپایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بالکل واضح اعلان کیا گیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے کبھی بھی ان سے ہرگز ان کو وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے ساری کامیابی منحصر کر دی، خواہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، خواہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، جو بھی ہو، کہاں کا بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، ساری کامیابی قیامت تک کے لیے اللہ نے اب دین اسلام کے اندر جمع کر دی۔ اس سے ہٹ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیابی کا دھوکہ ہوگا، خدا کی قسم وہ کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی کا دھوکہ تو ہوگا کہ میں بھی کامیاب ہوں، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے ادب کریں گے۔ اگر دینداری نہیں ہوگی تو یاد رکھیں لوگ شر سے بچنے کے لیے اس کا استقبال کریں گے، مگر دل کے اندر اس کا احترام نہیں ہوگا۔ ایک سانپ نکل آیا کونے سے، اب لوگ کھڑے ہو گئے، اب سانپ میاں کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا عزت والا ہوں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ اس سے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے اکرام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ دین اسلام کے علاوہ چلنے والے یقین جانے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے ان کو سلام کر لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے۔ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور وہ دین، اور اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کرم یہ کیا
کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں ان کی امت کے اندر پیدا فرما دیا۔ اور اعلان دین اسلام پر چلنا یاد رکھیے سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ نے دین اسلام کو بہت آسان کر دیا۔ جو چیز ذرا غور کیجیے، جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ ہوا بہت ضروری ہے، اللہ نے اس کو عام فرما دیا۔ پانی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا، تو اللہ نے پانی کو عام کر دیا۔ ہر وہ چیز جو زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ نے اس کو عام کیا۔ جو ہر ایک کی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ دین پر چلنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ نے دین کو بہت آسان کر دیا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن میں اللہ نے کہا دیکھو ہم نے تم کو ایسا دین دیا جس کے اندر کوئی تنگی نہیں، بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہیں دین دیا جو بہت آسان ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشقت کو نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے آدمی پر ایسی مشقت نہیں ڈالی جو کہ مشکل ہو جائے، بہت آسان۔ الدین یسر، میرے نبی نے ایک چھوٹے سے جملے میں بڑا جاندار جملہ، لوگ محدثین اس کی تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوگی، چھوٹا سا جملہ ہے الدین یسر، دین تو سراپا اور دین تو آسانی کا نام ہے۔ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، کسی قسم کی اس میں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ دین ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت، ہر عورت کی ضرورت، ہر دیہاتی کی ضرورت، ہر شہری کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے دین کو بہت آسان کر دیا۔ نماز ہے کتنا آسان کر دیا، اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اور تیمم بھی نہیں کر سکتے، پانی ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہو گئی تو علماء کہتے ہیں کہ ویسے ہی نماز پڑھ لیں۔ وضو نہیں کر سکتا تیمم کرنے کی اجازت دے دی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دے دی، کتنا آسان کر دیا۔ جوانی کی ابھی جوانی ہے، طاقت ہے، نوافل پڑھتا ہے یہ، اور بوڑھا ہو گیا نوافل نہیں پڑھ سکتا، صحت مندی کے اندر یہ عبادت کر رہا ہے، بیمار ہو گیا وہ عبادت نہیں کر پا رہا، تو جوانی کی عبادت کا اس کو ثواب مل رہا ہے، اور صحت مندی کے زمانے کے اندر کا اس کو ثواب مل رہا ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہی، اگرچہ وہ بیمار بھی ہو گیا۔ پہلے وہ اوابین کی 20 رکعت پڑھتا تھا جوانی کے اندر، اب 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا اوابین کی، مگر اس کو ثواب کون سے ملے گا؟ 20 رکعت کا ملے گا، کتنا آسان ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے فطرت کے مطابق، تمہاری طبیعت کے مطابق بنایا۔ دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اتنا آسان ہو جتنا دین آسان ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، منہ سے آدمی کھاتا ہے، شریعت کہتی منہ سے کھاؤ، کسی اور جگہ سے کھانے کو نہیں کہتی شریعت۔ پاؤں سے چلتا ہے تو پاؤں ہی سے چلنے کا حکم ہے، کان سے سنتا ہے کان ہی سے سننے کا حکم ہے، کسی اور جگہ سے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ ہاں کچھ پابندیاں لگا دی، قدم سے اس طرح چلو، کان سے اس طرح سنو، ناک سے اس طرح اس چیزوں کو سونگو، دماغ سے اس چیزوں کو سوچو، کچھ تھوڑی سی پابندی لگا دی، ورنہ دین اسلام تو اللہ نے فطرت کے مطابق بنایا۔ اب ہمارے لیے شریعت پہ چلنا مشکل کیوں؟ ہم نے اپنی طبیعتوں کو خراب کر دیا۔ اگر جس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا، کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے فطرت کو خراب کرتا ہے، اپنے قلب سلیم کو غلط کرتا ہے، اب اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ جیسے کہ بیمار آدمی کے لیے میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، گاڑی کے اندر وہ جا رہا ہے،
وہ یہ دیکھتا ہے چاند دوڑ رہا ہے، حالانکہ چاند نہیں، اس کی گاڑی دوڑ رہی ہے۔ گاڑی کے اندر سے دیکھتا ہے کہ درخت بھاگ رہے ہیں، حالانکہ درخت بھاگ نہیں رہے بلکہ اس کی گاڑی بھاگ رہی ہے۔ آدمی جب اپنی فطرت کو خراب کرتا ہے، اپنے قلب سلیم کو خراب کرتا ہے، تو اس کے لیے آسان چیز مشکل لگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم، دین سے زیادہ آسان چیز کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ساری انسانیت کو دین پر آنے کو کہا، ساری انسانیت دین پر آ جائے۔ اگر مشکل ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کوئی مشکل حکم نہیں دیا جس پہ چلنا انسان کے لیے مشکل۔ تو کیا خیال ہے پورے دین پہ چلیں گے انشاءاللہ؟ ادخلوا بالسلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہوتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان ساری چیزوں کے اوپر امت دوبارہ آ جائے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ جس سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر دین کو چھوڑا تھا وہ سطح امت کے اندر دوبارہ آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گی، ضرور آئے۔ بس دین پہ آنے کے لیے محنت شرط، دین آئے گا محنت کے ساتھ۔ اگر ہم سب یہ مجمع بیٹھا ہوا نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے محنت کرنی ہے، اگر محنت کرنے کا جذبہ پیدا کیا، چند دنوں کی بات ہے، پھر دیکھیں قبر کے اندر مزے ہی مزے ہوں، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ دین چمکے گا، اور چمکنے کے لیے ذریعہ اللہ مجھے اور آپ کو بنائے۔ کیا جو جذبات ہمارے ہوں گے، جو جذبات کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، جو کچھ بھی ہو جائے پوری دنیا کے اندر اللہ کرے دین عام ہو جائے۔ اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جبکہ چاروں طرف ارتداد آ رہا تھا، وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، عرب کے اندر بھی بددینی آ گئی، لوگ نئے نئے جو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قربانی دی، یہ قربانی کا جملہ ہے، جن کی ابتدا سے لے کر آخر وقت تک قربانی تھی، انہوں نے جملہ کہا جو تاریخ کے کتابوں میں بڑا روشن الفاظ سے لکھا جاتا ہے، اینقص الدین وانا حی، ابو بکر زندہ نہیں رہ سکتا اگر دین کے اندر کسی قسم کی کمی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دین میں کمی آتی رہے، ہم سے کیا، ہمارے گھر کا چولہا تو صحیح چلے۔ صحابہ کے چولہے کہاں چلتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ان کے لیے سجائی تھی۔ اگر نبی جی دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات سجائی نہ جاتی، نہ آسمان بنایا جاتا، نہ زمین بچھائی جاتی، نہ درختوں کو اگایا جاتا، نہ سمندروں کو بہایا جاتا۔ میرے نبی کے خاطر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور میرے نبی کے گھر کا کیا حال تھا؟ اِنَّا كُنَّا نَنظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، دو مہینے ایسے گزرے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ بخاری کی روایت، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے ضعیف روایتیں سناتے ہیں، بخاری کی روایت میں آتا ہے 3 4 دو مہینے ہم ایسے دیکھتے تھے، ہماؤں کی تو بھی ابیات، ہمارے گھروں کے اندر لوگ گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بھی چولہا نہیں چلتا۔ یہ نہیں تھا کہ ایک گھر کے اندر کھانا پک گیا باقی گھروں پہ تقسیم ہو گیا۔ ہماؤں کی تو بھی ابیات رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں چلتا۔ یہ قربانی دی ہے میرے نبی، اسی وجہ، اور ابو بکر نے قربانی دی۔ پہلے ریشم کی دکانوں کی سب سے بڑے مالدار مکے کی زندگی کے اندر ابو بکر قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
تم جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی تک تمہارے اوپر نہ جانی مشقتیں آئیں نہ مالی مشقتیں آئیں۔ میرے نبی نے جانی مشقت بھی برداشت کی، مالی مشقت بھی برداشت کی، اور صحابہ نے بھی یہ دونوں مشقتیں برداشت کی۔ تھوڑا سا اگر امت اٹھ جیسی نہیں، تھوڑا سا کر لے آج، یقین جانے کہ صحابہ نے تو بہت کچھ کیا، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے، ہم سے مطالبہ تھوڑا سا ہے۔ اگر یہ کر ڈالا، یقین جانے پوری دنیا کے اندر سارے لوگ جہنم سے بچیں گے اور سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صدیوں سے لوگ جہنم کی طرف دوڑ رہے، کبھی ہمیں اور آپ کو رولا نہیں، ایک دو نہیں، مجمع جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے، نہ دن و نہ رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے، دن و رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے۔ کتنے گھر ہیں جہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی، کتنے گھر ہیں جہاں پہ تلاوتیں کی جا رہی، خود سوچئے۔ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں جہنم کی طرف، ہم تو کہتے ہیں ان کی خبر اب ان کی، ہماری تو نہیں۔ بھائیوں یہ جملے بھی صحیح نہیں، ساری انسانیت کا رخ موڑنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا زور لگا لیں، حضرت ابوبکر کا جملہ ہم سب یاد کریں، اینقص الدین وانا حیون، کیا کہا؟ اینقص الدین وانا حیون، کیا دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئے؟ وانا حیون، انا کہتے ہیں متکلم کا صیغہ ہے، میں زندہ ہوں، ہو نہیں سکتا ہی۔ بظاہر تو یوں ہونا چاہیے ونحن حیون۔ صحابہ تم تو نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگ زندہ ہو، اور دنیا کے اندر دین مٹ رہا ہو تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ نہیں، پوری دنیا کے اندر دین کو صحیح رخ پر لانا یہ ابوبکر کے ذمے ہے۔ وانا حیون، بات سمجھے کیا کہا؟ وانا حیون، میں زندہ نہیں رہ سکتا اگر نبی جی کے دین کے اندر ذرہ برابر کمی آئی۔ کیوں؟ دین کے کمی کا کیا مطلب؟ لوگ جنت کے بجائے جہنم کی طرف جائیں گے، یہی تو مطلب ہوگا۔ دین پہ نہیں چلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بولو، جہنم کی طرف، جنت کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ تو بھائیوں ساری امت کا رخ، سارے لوگوں کا رخ بدلیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کون کون عزم کرتے ہیں؟ اپنے عزم کو دکھائے اللہ کو۔ صحابہ نے بدر کے موقع پر اپنے عزم کو دکھایا اور کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں گے پہاڑ کے اوپر سے نیچے کود جانے کا، ہم نہیں پوچھیں گے کیا آپ نے یہ کیوں کہا، ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ ہمیں اتنا مشکل حکم نہیں ہے، بہت آسان ہے۔